السلام علیکم، میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سیب، ایپل۔ یہ مختلف کلر کا ہوتا ہے، رنگ اس کا سرخ، سبز اور زرد بھی ہوتا ہے۔ ذائقے میں سیب شیریں ہوتا ہے اور ترش بھی ہوتا ہے۔ ترش سیب سے مربا اور شربت بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سیب کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ سرخ ذرات کو پیدا کرتا ہے۔ اس میں فولاد، وٹامن اے، فاسفورس، کیلشیم اور بہت سارے اس میں وٹامنس پائے جاتے ہیں۔ یہ صالح خون پیدا کرتا ہے۔ خشک کھانسی کے لیے بھی سیب مفید مانا جاتا ہے۔ رات کو اگر سیب کھایا جائے تو اس سے قبض دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے بھی سیب انتہائی مفید ہے۔ سیب دل کو شگفتہ اور دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بھی سیب بڑھاتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے بہت ہی مفید پھل ہے، جس کا استعمال ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم بہت کم کرتے ہیں۔ روزانہ 1 یا 2 سیب لازمی کھانے چاہیے۔ اگر روزانہ 1 یا 2 سیب آپ کھائیں گے اور اپنی صحت کو آپ قابل رشک بنائیں گے۔ معدے کے لیے، جگر کے لیے ترش سیب کا استعمال مفید ہے۔ سیب سے انتڑیوں سے جراثیم جو ہوتے ہیں، انتڑیوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی سیب سے دور ہوتے ہیں۔ گردوں کی صفائی کے لیے بھی سیب بہت مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے، بچے اگر ان کو رات کے ٹائم 2 سیب کھلا دیے جائیں اور اس کے اوپر پانی نہیں پلایا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ کتنا آسان حل ہے، اور اس کا استعمال صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور علاج کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا استعمال ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ کچے سیب کا جوس نکال لیں اور اس میں اگر نمک ملا کر مریض کوئی بھی ہو اس کو پلایا جائے، جس کو قے وغیرہ ہوتی ہو، تو اس سے قے سے بھی فوراً آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کشمیری سیب ہے وہ چھلکے سمیت کھایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو دوسرے سیب کچھ ایسے ہیں جو ہارڈ ہوتے ہیں، لیکن جو کشمیری سیب ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، وہ چھلکے سمیت کھایا جا سکتا ہے، وہ سافٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سکن کی بھی بہت سی پرابلم اگر ہوں تو ان کو بھی دور کیا جا سکتا ہے سیب کی مدد سے۔ جیسے اگر روکھی یا خشک جلد ہے، یا پمپلز وغیرہ ہیں، یا سن برن کے جو نشان ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اس کا استعمال اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ سیب کا جو ہے وہ رس نکال لیں اور کاٹن یا روئی کی مدد سے آپ جو متاثرہ حصے ہیں ان پہ لگائیں، اور کچھ ٹائم کے بعد آپ گنگنے پانی سے اس کو دھو لیں۔ کھانے اور لگانے دونوں طرح سے یہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو شوگر کا مریض ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس میں میٹھا بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ سیب انتہائی مفید ہے۔ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی اس میں یہ بیڈ کولیسٹرول کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور گڈ کولیسٹرول کو پیدا کرتا ہے، تو یہ شوگر کے مریض کے لیے بھی بہت مفید ہے، لیکن ان کو خالی پیٹ اگر کھائیں تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ سیب کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، جیسے اگر ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں تو اس کے لیے سیب بہت مفید ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والوں کے لیے۔ اس میں بہت وٹامن ہوتے ہیں، وٹامن کیلشیم ہوتا ہے جو ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بخار کے مریضوں کے لیے بھی سیب بہت مفید ہے۔ موسم اگر تبدیل ہو رہا ہو تو سیب جو ہے وہ میٹھا سیب اگر مریضوں کو کھلایا جائے تو وہ اس سے امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور اس کو کافی فائدہ ہوتا ہے مریض کو۔ صبح نہار منہ جو بھی سیب کھائے گا وہ ڈاکٹر سے دور رہے گا۔ چھلکے میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے جو ہارڈ
چھلکوں والا سیب ہوتا ہے وہ نہ ہی کھایا جائے، کیونکہ اس سے جو ہوتا ہے کہ وہ معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، تو اس لیے بوقت ضرورت ہی چھلکے سمیت اگر کھایا جائے تو بہتر ہے۔ دانتوں میں اگر پیلا پن ہو تو اور بدبو آتی ہو، مسوڑوں سے خون آتا ہو، اس کے لیے بھی سیب کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ کینسر کے مریضوں کے لیے بھی سیب کھانا مفید ہے۔ تو سیب کے بہت فوائد ہیں جو ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج سے آپ بھی سیب کا استعمال لازمی کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنائیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔